یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بندہ مومن کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کو اللہ کے حکم کا تابع بنایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب تم حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، حلال چیز بھی تم اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کا حکم آنے پر حلال چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، پانی سے رک جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے تحت ہم حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، اور بلکہ روزہ تو پورے جسم پر لاگو کرنا ہے، یہ کیفیت تو پورے جسم پر لاگو کرنی ہے۔ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ہمارا پورا جسم، ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک، فرمایا جب تم روزہ رکھو تو روزہ صرف یہ نہیں کہ اپنا منہ بند کر لو، روزہ صرف یہ نہیں کہ تم کھانا پینا ترک کر دو، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں صبح سے لے کر شام تک تم بھوک اور پیاس برداشت کرو، نہیں، فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک، فرمایا جب تم روزہ رکھو تو پھر اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو۔ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، فرمایا روزہ رکھو تو اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اور اپنی زبان کا بھی روزہ، یعنی روزے کو پوری اس کی کیفیت جو ہے روزے کی وہ پورے جسم کے اوپر لاگو ہو۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی فرمائے، اور رب العالمین یحکم الحاکمین خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، ایک دن بعد انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، دن سارے اللہ کے، راتیں ساری اللہ کی، مہینے سارے اللہ کے، لیکن دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عظمت والے ہوتے ہیں، دنوں کے اندر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو فضیلت والے ہوتے ہیں، راتوں کے اندر راتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو عظمت اور فضیلت والی ہوتی ہیں، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں اور حرمت والے ہیں۔ ان عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ جہاں اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، جہاں اس مہینے کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، جہاں اس مہینے کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندوں پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے، وہاں یہ مہینہ اس عظمت کا بھی حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کا نزول اس مہینے کے اندر، تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔
تو قرآن کی نسبت ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ عظمتوں والا ہو گیا، یہ مہینہ برکتوں والا ہو گیا، یہ مہینہ رحمتوں والا ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا اس مہینے کے آتے ہی رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جنت کے دروازے کھولتا ہے، اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، فرمایا شیطان جو ہیں سرکش ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سارا سال مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، لیکن جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ان کا رخ مسجدوں کی طرف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر آ جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب شیطان وہ تو قید ہو چکا، اب انسان کے اندر جو ایمانی جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، وہ اس کو مسجد کی طرف لے کر آتا ہے، وہ اس کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آتا ہے، وہ ایمانی جذبہ جو ہے وہ اس کو روزے کی طرف لے کر آتا ہے، وہ ایمانی جذبہ اس کو نماز کی طرف لے کر آتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں کتنی عروج پر ہوتی ہے، کتنی رب کی رحمتیں برستی ہیں، کہ فرمایا کہ تم اور دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرو، لیکن رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ فرض تو وہی ہے، نماز وہی ہے، عبادت وہی ہے جو رمضان سے پہلے بھی فرض تھی، کیونکہ نماز صرف رمضان کے اندر فرض نہیں ہے، ہاں روزے صرف رمضان کے فرض ہے، نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا یہ نماز تمہارے اوپر مقررہ وقت کے اوپر فرض کی گئی۔ تو نماز تو سال کے 12 مہینے ہر دن کے اندر 5 مرتبہ نماز فرض ہے، وہی نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں رمضان کے علاوہ، تو اس پر اجر اور ہے۔ جو ہی رمضان مبارک آیا وہی نماز ہم نے ادا کی رمضان کے مہینے کے اندر، تو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ فرمایا وہ جو نماز تم پہلے ادا کرتے تھے اب وہ رمضان کے اندر تم نے ادا کی ہے، لیکن رمضان کے اندر ادا کی جانے والی اس نماز کا ثواب اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ تم نے ایک فرض ادا کیا، اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا پہلے تو ہم نفل ادا کرتے ہیں رمضان سے پہلے، تو نفل ایک ایسی عبادت ہے جو کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو اس پر گناہ نہیں۔ نفلی عبادت کوئی بھی ہے، نماز کے بعد نفل ادا کرتے ہیں، یا ویسے بندے کا معمول ہوتا ہے وہ ویسے نوافل ادا کرتا ہے، تو نوافل اللہ کے قرب کا ذریعہ ضرور ہے، اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو فرمایا اس کا جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، فرمایا سب سے پہلے جو حساب و کتاب لیا جائے گا نا، جب بندے کا کھاتا کھلے گا جہاں سے، بس زندگی کے اندر تو کیا کر کے آیا، کس طرح زندگی بسر کی ہے، کس طرح شب و روز گزارے ہیں، تو سارے کھاتے کھلیں گے، لیکن ان میں سب سے پہلا جو کھاتا کھلے گا وہ نماز کا کھلے گا، سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا نماز جب اس کا حساب و کتاب ہوگا نا، اگر بندے کے فرض کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی،
فرض کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی سستی ہوگی، تو رب العالمین کو ملا کے فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے پاس کوئی نفل ہے، اگر اس کے پاس نفل ہوئے تو آقا نے فرمایا وہ نفلوں میں سے لے کر اللہ اس کے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ نفل اتنے فائدہ مند ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بھی پڑھتا نفل تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ اس نے نفل کیوں نہیں ادا کیے، لیکن اگر پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر اس کو ثواب ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا جس کے فرضوں کے اندر کمی بیشی ہوگی، جس کے فرضوں کے اندر کوئی سستی ہوگی، کوئی کمی ہو گئی، تو فرمایا اللہ اس کے نفلوں میں سے لے کر اس کے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ فرمایا یہ نماز کے معاملے میں اگر بندہ پاس ہو گیا، نماز کے معاملے میں اگر پاس ہو گیا، یعنی پہلا پرچہ آتا ہے، پہلا پیپر آئے گا نماز کا، ضروری پیپر، اس پیپر کے اندر ضروری سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، اگر وہ سوال حل ہو گیا، وہ سوال پورا ہو گیا، اس سوال کے پورے نمبر مل گئے، تو پھر آقا نے فرمایا جو باقی حساب و کتاب ہوگا نا، اللہ اس کے اندر نرمی اختیار کر لے گا، اللہ پھر نرمی اختیار کرے گا۔ یعنی پہلا پیپر حل ہو گیا، پہلا سوال اچھا ہو گیا، پہلے پیپر کے پورے نمبر آ گئے، یعنی نماز کا حساب و کتاب پورا ہو گیا، تو فرمایا پھر اللہ جو ہے نا وہ باقی کے جو معاملات ہوں گے ان کے اندر نرمی کر لے گا، اور کچھ کمی بیشی ہوگی اللہ معاف فرما دے گا، یعنی نرمی اختیار کی جائے گی۔ لیکن فرمایا جس کا پہلا پیپر ہی فیل ہو گیا، جس کا پہلا پرچہ ہی فیل ہو گیا، جس کو پہلا سوال ہی حل کرنا نہ آیا، یعنی جس کی نماز کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو چھوٹ نہ مل سکی، اس کی نمازیں پوری نہ ہوئیں، تو پہلا ہی جب پیپر، یہ آپ ہم دیکھیں نا اگر دنیا کے اندر بھی، تو جو ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر جو بچوں کا امتحان لیتے ہیں، تو جب وہ امتحان بچے دے کر آتے ہیں، پیپر دے کر آتے ہیں، تو جب ممتحن وہ امتحان لینے والا وہ ٹیچر جب اس پیپر کو چیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، نمبر لگانے کے لیے، جب نمبر لگانے کے لیے بیٹھا تو پہلا سوال اگر بچے نے اچھا حل کیا ہوگا، پہلا سوال اچھا حل کیا ہوا، کوئی نمبر اس میں کم نہیں ہوا، تو جب وہ پہلا سوال دیکھے گا نا ممتحن، وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار اس نے بڑا اچھا سوال کیا، تو باقی سوالوں کے اندر اگر کمی بیشی ہوگی نا وہ اس کو رعایت دیتا جائے گا، چل ٹھیک ہے یار، چل ٹھیک ہے یار، پہلا سوال بڑا اچھا۔ تو اسی طرح نماز، اس کا پہلا پیپر ہے، اس کا پہلا پرچہ ہے، پہلا سوال ہے، تو جب یہ پیپر اچھا ہو گیا، یہ سوال اچھا حل ہو گیا، اس کے پورے نمبر آ گئے، تو رب فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، باقی کمیاں بیشیاں چھوڑ دو، اس کی نماز والا پرچہ ٹھیک ہو گیا، اس کے نمبر پورے دے دو، اس کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن فرمایا جو پہلے سوال کے اندر ہی اس طرح ممتحن اگر دیکھے تو پہلا سوال ہی اس بچے نے غلط کیا ہوا، پہلے سوال کے اندر اس کو نمبر نہ ملے، پہلا سوال ہی غلط ہو، تو پہلا سوال کے اوپر جب ممتحن کاٹا لگاتا ہے نا، کٹ لگا دیتا ہے، ختم جی یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، تو باقی جب اگلے سوال آتے ہیں وہ بچے نے اچھے بھی کیے ہوئے ہونا، تو پھر ممتحن جو ہے وہ نمبر صحیح ٹائٹ کر کے دیتا ہے، پھر اگلا سوال جو ہے وہ اس کے نمبر 10 پورے بھی ہوں پھر بھی وہ 7-8 دیتا ہے، یعنی اگلے پھر امتحان کے اندر، اگلے پیپر کے اندر پھر اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، کس نے پہلا سوال ٹھیک نہیں کیا، جو ضروری سوال تھا وہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو ایسے ہی بلا تشبیہ سمجھانے کی خاطر جو پہلا سوال نماز کا ہے پورا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، باقی پرچے کے اندر رعایت مل جائے گی، باقی اعمال کے اندر اللہ رعایت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر پہلا ہی سوال غلط ہو گیا، پہلا ہی حساب و کتاب کا جو کھاتا کھلا تھا اس کے اندر ہم کامیاب نہ ہو سکے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر باقی جو حساب و کتاب ہوگا اللہ اس کے اندر سختی فرمائے گا۔ تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے نماز، اور یہ نماز رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ رمضان میں تو مسجد کی رونقیں بڑھتی ہیں، رمضان المبارک کے اندر تو بندے کا جو اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو مسجد کی طرف لے کر آتا ہے، شیطان تو بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، تو اب بندے کا اندر جو ایمانی جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو مسجد کی طرف لے کر آتا ہے، وہ اس کو رب کی بارگاہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو رمضان کے اندر بھی نماز فرض ہے، ویسی ہی رمضان سے پہلے بھی فرض ہے، لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں،
رمضان مبارک کے اندر بھی نماز ادا کرتے ہیں تو رمضان کے اندر ایک فرض ادا کریں گے اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے، 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اور فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر نفل ادا کرے گا اللہ اس نفل کا ثواب اس کو فرض کے برابر عطا فرما دے۔ تو پھر یہ کتنا مہینہ عظمت والا ہے، یہ مہینہ پھر کتنا برکت والا ہے، یہ مہینہ پھر کتنی رحمتوں والا ہے جو ہمارے اندر جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اور یہ مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ تو مہمان کسی کے گھر کے اندر آئے تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ مہمان کی عزت کی جائے، مہمان کی تکریم کی جائے، مہمان کی خدمت کی جائے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو جب کوئی عام مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، تو اس مہینے کی پھر ہمیں عزت و تکریم زیادہ کرنی ہے۔ اور رب العالمین حکم الحاکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ فرمایا یہ روزے تمہارے سے پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھے، یعنی یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھی۔ کیفیت الگ تھی، اوقات الگ تھے، معاملات الگ تھے، تعداد الگ تھی، لیکن اپنی کسی نہ کسی صورت میں روزہ موجود تھا پہلی امتوں کے اندر بھی، کیونکہ رمضان مبارک کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ روزہ ہو، روزہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ فرمایا پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے، لیکن فرمایا کہ فرض کرنے کا مقصد کیا؟ یہ اللہ نے جو حکم فرمایا نا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، حلال سے بھی رک جانے کا حکم ہے، حلال سے بھی منع ہو جانے کا حکم ہے۔ تو جب اس رمضان مبارک کے اندر، اس روزے کے اندر جب حلال سے بھی بندہ رک جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم آنے پر جب حلال سے رکتے ہیں تو جب اللہ کا حکم ہو ہم حرام سے بھی رک جایا کریں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں، بندہ اکیلا کمرے کے اندر ہو، دروازہ بند ہو، کھڑکیاں بند ہوں، کھڑکی کے آگے پردے کر لیے جائے، اور بندہ روزے دار ہو، اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دے، اس کے سامنے اس کی پسندیدہ ڈش لا کر رکھ دے اور اس کو کہے کھا، وہ کھائے گا نہیں۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے پابند کیا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر طلوع آفتاب، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا ممنوع ہے۔ تو جب بندہ بند کمرے کے اندر بھی اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ وہ حلال چیز سے بھی رکتا ہے، تو پھر یہ کیفیت تو رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے نا۔ یہ کیفیت فرمایا نا اللہ نے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کروائی جائے، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں حلال چیزوں سے روک دیا جائے، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے، یہ نہیں مقصد۔ فرمایا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تمہارے اندر رب کا ڈر آئے، تمہارے اندر رب کا خوف آئے، کہ جو ڈر، جو خوف، جو اللہ کا حکم ہمیں رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں سے منع کر دیتا،
حلال چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم حلال چیزوں سے رکتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، تو اسی رب کے حکم کو پیش نظر رکھ کر ہمیں حرام کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بندہ مومن کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کو اللہ کے حکم کا تابع بنایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند بنایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب تم حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، حلال چیز بھی تم اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کا حکم آنے پر حلال چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، پانی سے رک جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے تحت ہم پھر شراب سے کیوں نہیں رکتے، ہم حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، اور بلکہ روزہ تو پورے جسم پر لاگو کرنا ہے، یہ کیفیت تو پورے جسم پر لاگو کرنی ہے۔ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ہمارا پورا جسم، ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک، فرمایا جب تم روزہ رکھو تو روزہ صرف یہ نہیں کہ اپنا منہ بند کر لو، روزہ صرف یہ نہیں کہ تم کھانا پینا ترک کر دو، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک تم بھوک اور پیاس برداشت کرو، نہیں، فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک، فرمایا جب تم روزہ رکھو تو پھر اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، سمعک، اذا صمت فلیصم سمعک، تم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو۔ اب کانوں کا روزہ کیا؟ کانوں کا روزہ کیا ہے کہ ہم فحش کلامی نہ سنیں، فحش باتیں نہ سنیں، گندی باتیں نہ سنیں، اور کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کا گلہ نہ سنیں، یہ ہے اپنے کانوں کا روزہ رکھنا۔ لیکن ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے ساتھ وہ کسی کی غیبت سن رہا ہے، کسی کی چغلی سن رہا ہے، فحش کلامی سن رہا ہے، فحش چیزیں سن رہا ہے، اور آگے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، فرمایا روزہ رکھو تو اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو۔ یعنی روزے کو پوری اس کی کیفیت جو ہے روزے کی وہ پورے جسم کے اوپر لاگو ہو، کان بھی رک جائیں فحش گوئی سننے سے، آنکھیں رک جائیں برا دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں غیر کی طرف دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں گندے مناظر دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی طرف جانے سے، وَلِسَانِکَ، فرمایا زبان کا بھی روزہ ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ روزے دار ہو لیکن زبان کے ساتھ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، یہ نہیں کہ بندے نے روزہ رکھا ہو زبان کے ساتھ دوسرے کی غیبت کرتا پھرے، یہ نہیں کہ بندے نے روزہ رکھا ہو اور زبان کے ساتھ وہ چغلی کرتا پھرے، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہو اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ لڑائیاں کرتا پھرے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی کوئی لڑائی کرتا ہے تو پھر بھی تم اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اس کو کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، اپنی زبان کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، فرمایا تمہارا ہر جسم کا عضو جو ہے وہ روزے دار ہونا چاہیے، جسم کا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے، ہاتھ کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کر لے کہ جس چیز سے میرے رب نے منع کیا ہے میں ان ساری چیزوں کو ترک کر دوں، میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں،
اور جن کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنا شروع کروں، پھر روزہ ہے، پھر اس کو روزے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کیا ہے، نہ اپنی زبان کو اللہ کے حکم کا پابند کیا، نہ اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، اور نہ اپنی آنکھوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، نہ اپنے پیروں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، اپنے پورے جسم پر اس نے اللہ کا حکم لاگو نہیں کیا، تو اس نے کچھ نہیں پایا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، صرف بھوک اور پیاس کاٹی ہے۔ اور روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر شام کو افطاری کے وقت جو ہے وہ حرام کمائی کر کے کھا رہا ہے، کسی کا حق غصب کر کے کھا رہا ہے، تو اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کیا۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آقا نے فرمایا یہ شہر عظیم ہے، یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، یہ فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، یہ برابری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس کے اندر اگر کوئی کسی کے پاس ملازم ہے، کسی کے پاس نوکر ہے، کسی کے پاس کوئی کام کرنے والا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرے۔ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اس کے کام کے اندر جو ہے وہ اس کو نرمی دیں، اور یہ سوچ کر نرمی دیں کہ آج ہم اس کو نرمی دیں گے، کل ہم رب کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرمائے، اللہ ہمارا ساتھ نرمی فرمائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس مہینے کی عزت کرنے کی، اس مہینے کی تکریم کرنے کی، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی، اور اپنے پورے جسم کو اللہ کے حکم کا پابند کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم، یہ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آقا نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ خلاف معمول بات ہے، یہ خلاف معمول ہے، آپ پہلے بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ممبر پر تشریف لے کر جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ کی زبان سے یہ آمین 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 کے الفاظ نہیں نکلے۔ یا رسول اللہ آج کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی جو ہے وضاحت ارشاد فرمائیں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا، جبریل میرے بارگاہ میں آئے اور آ کر اللہ کے حکم کے مطابق دعا کی، کیونکہ جبریل فرشتہ ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتا رہا، اللہ کے حکم کے پاس نبیوں کے پاس حاضر ہوتا رہا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا۔ تو آ کر جبریل نے دعا کی، 3 دعائیں کی، ان میں سے جو تیسری بات تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اس کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، بندے کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی عبادت اور بندگی کے اندر آتا ہے، مسجدوں کا رخ کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کو معمول بناتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو لے کر آتا ہے مسجد کی طرف، کیونکہ پہلے تو شیطان تھا نہ روکنے والا، شیطان تو اس کو روکتا تھا نا کہ مسجد کی طرف نہیں جانا، شیطان روکتا تھا اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جانا۔ آقا نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، فرمایا شیطان قید ہو گئے، اب بندہ شیطان کی قید سے نکل آیا، اب اس کے اندر جو ایمان ہے، اس کے اندر جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اس کو مسجد کی طرف لے کر آیا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رمضان المبارک کے آنے کے باوجود بھی وہ نہ روزے کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، پھر ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
تو فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا کی، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ آقا نے فرمایا آمین۔ اب دعا کروانے والا رب ہو، کرنے والا جبریل ہو، اور اس دعا پر آمین کہنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کریں، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی تکریم کریں، اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، نماز کی طرف آئیں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، تاکہ یہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ واللہ رب العالمین حکم الحاکمین تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کی عزت، عظمت اور توقیر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔